بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے نئے حروف کی مخارج اور ادائیگی کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آج کا ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر 4، اور اس کا جو حصہ ہے وہ آج انشاءاللہ تیسرا حصہ ہے. My dear friends, today I am going to explain about pronunciation of new 5 letters. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سبق کا تسلسل جاری ہے، اور الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں عربی کے، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ مکمل حروف کی مخارج اور ادائیگی کے ساتھ ان حروف کو صحیح طرح سمجھا سکوں اور میں پڑھا سکوں. آئیے میں دوبارہ آج الف سے ایک دفعہ ہم دہرائی کرتے ہیں. یہ دہرائی بہت ضروری ہے، اس کی پریکٹس ضروری ہے، اور جب بھی ہم کلاس شروع کریں گے تو الف سے ہم ایک دفعہ دہرائی کریں گے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد. یہاں تک ہم نے گزشتہ کلاس میں حروف تہجی کے بارے میں پڑھا تھا اور سیکھا تھا. آج انشاءاللہ یہاں سے ضاد سے لے کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غین تک. سب سے پہلے آپ دیکھیں، ضاد کی مخرج بتاتا ہوں. مخرج کیا ہے؟ زبان کے جو اندرونی دونوں حصے ہیں، زبان کا بالکل جڑ جہاں ہے، جڑ وہاں سے، جڑ سے جو رائٹ اور لیفٹ والے حصے ہیں، دائنا والا حصہ اور بائیں والا، دونوں کو اوپر والے مسونوں سے لگائیں گے تو ضاد ادا ہوگا. ایک غلط فہمی جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ اس کو بالکل مکمل طور پہ داد کی طرح پڑھتے ہیں. داد، یہ داد پڑھنا بھی غلط ہے، اور بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وا کی طرح، یہ پڑھنا بھی غلط ہے. ان کے درمیانی اس کی مخرج ہے. جیسے آپ دیکھیں، ضاد ضاد ضاد، یعنی زبان کی دونوں سائڈیں، دونوں کنارے اور بالکل اوپر والے مسوڑوں سے لگیں گے. یہ ہے زبان کی، یہ ہے ضاد کی مخرج. ادائیگی کیا ہے اس کی؟ ادائیگی یہ ہے کہ اس کو موٹا پڑھیں گے. اس کے بعد اگلا لیٹر ہے تو. تو ایک اور حرف ہم نے پڑھا تا، تا کو باریک آواز سے، اور یہ تو. اب تو کی مخرج کیا ہے؟ تو کی مخرج یہ ہے کہ زبان کی جو نوک ہے، اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ سے، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹچ کریں گے، وہاں پر رکھیں گے، اور زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اوپر والے تالو سے لگائیں گے. جیسے تو، تو، یعنی زبان کا یہ سینٹر اوپر والے تالو سے لگائیں گے تو، اور نوک زبان کی اوپر والے دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں رکھنی چاہیے. یہ تا کی مخرج ہے. اور تا کی ادائیگی کیا ہے؟ تا کو پڑھیں گے موٹا حرف ہے. اگلا لیٹر ہے وا. اب وا کی مخرج کیا ہے؟ وا کی مخرج ہے زبان کو ہم رکھیں گے، جو سامنے والے ہمارے دانت ہیں، دونوں دانت، ان دونوں دانت کی جو اندر بند ہوتے ہیں وہاں پر اس کو رکھیں گے. وہاں پر رکھ کے زبان کو، یہاں پر زبان کی جو نوک ہے
یہاں پر جو دونوں دانتوں کا سرا ہے وہاں پر رکھیں گے اور بیچ والا جو حصہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں گے. وہ اس کی آواز جو ہے نا جو منہ ہے خالی حصہ وہاں سے ادا کریں گے، اس کو مخرج کو نکالیں گے. اور یہ ہے ادائیگی کیا ہے، یہ موٹا حرف ہے. یہ اب یہاں پر آپ ان کی مخارج حروف کی اور ادائیگی سیکھیے. جب قرآن میں باقاعدہ ہم آئیں گے پھر ان کی پریکٹس کر کے میں آپ کو بتاؤں گا مثال کے ذریعے سے. اگلا حرف ہے عین. آسان مخرج ہے عین کی. عین کی مخرج ہے درمیانہ حلق، جیسے عین عین حلق سے نکالیں. عین عین عین، یہ حرف حلقی ہے. اس کے بعد آخری حرف ہمارا آج کی کلاس کا غین. غین غین کی مخرج کیا ہے؟ غین کی مخرج ہے زبان کا بالکل جڑ، زبان کی جڑ، اور جو جہاں سے ہمارا منہ شروع ہوتا ہے حلق سے تھوڑا اوپر، یہ حلق جو درمیان حلق ہے اس سے اوپر منہ کی طرف، زبان کی جڑ اس سے اوپر، یعنی جو تالو ہے اس سے پیچھے. غین غین غین، یہ بھی حروف حلقی ہے اور اس کی ادائیگی ہے موٹا. یہ آج 5 حروف تھے ہمارے اس کلاس کے. یہ کلاس نمبر ہماری جو لیسن نمبر ہے آج 4 اور پارٹ نمبر ہے 3. سبق نمبر 4 اور اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے 3. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان حروف کی باقاعدہ پریکٹس کریں گے مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی کلاس کا پھر آپ انتظار کیجئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.